السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم یہ سرزمین عرب اور قوم عرب کا مختصر جائزہ لے چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو عرب اور قوم عرب وغیرہ کون تھے، تو اس میں ہم نے ذکر کیا تھا یمن، حجاز، نجد، حضرموت، عرب امارات اور وادی سینا۔ اسی طرح سے عرب نام پڑھنے کی وجہ سے ہمارے سامنے آ گئی تھی۔ اس کے بعد دوسری قسط شروع ہوئی تو اس میں ہم نے عربوں کی تاریخ دیکھی، جس میں بنیادی طور پر 3 طرح کے عرب تھے۔ ان میں ہم اگر پہلا دیکھتے ہیں تو عرب وہ بائدہ ہے، اور عرب بائدہ ہم اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قدیم عرب تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد پھر ہے جی عرب عاربہ، یہ بنو قحطان بھی ان کو کہا جاتا ہے، یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح کی اولاد ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ لوگ قدیم عرب ہیں، یعنی قوم عاد سمود کی تباہی اور جزیرہ نما عرب سے مٹ جانے کے بعد یہاں آباد ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح سے تیسرا ہے کہ عرب مستعربہ، یہ سرزمین عرب پر سب سے اخیر میں آباد ہوئے، اور یہ بنو اسماعیل تھے، اسماعیل اسلام کی اولاد، اور انہی کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ موجودہ کعبہ، اس کے اوپر بات ہو گئی، زمزم کے اوپر بھی ہوئی، 3 اہم واقعات بھی آپ کے سامنے عرض کیے، تو یہ پیچھے کا ہمارا خلاصہ تھا۔ اس کے بعد اب ہم مزید جو آگے دیکھنے لگے تھے وہ خانہ کعبہ کی تولیت، انتظام اور انصاف، مطلب خانہ کعبہ کا جو سارا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سسٹم، اور وہاں پہ دیکھ بھال اور یہ سب تمام کی تمام ذمہ داریاں ہم اس سے متعلقہ بات کرنے لگے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہم جب ذکر کر رہے تھے تو درمیان میں ہم نے ذکر کیا قصی بن کلاب کا، ٹھیک ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قصی بن کلاب کا لقب قریش تھا، جس کی وجہ سے ان کی اولاد کو جو ہے یعنی کی اولاد کو قریش کہا جانے لگا۔ جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق قصی بن کلاب سے 6 پشت پہلے بنو اسماعیل میں فہر بن مالک ایک بزرگ تھے جن کا لقب قریش تھا۔ تو اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں یہ 2 وجہ ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ قصی بن کلاب لقب قریش تھا، اور یا پھر یہ ہے کہ قصی بن کلاب سے 6 پشت پہلے بنو اسماعیل میں فہر بن مالک ایک بزرگ تھے جن کا لقب قریش تھا، اس سے یہ پھر قریش نام پڑا۔ خانہ کعبہ کی تولیت ایک ایسا شرف تھا جس کی وجہ سے قصی بن کلاب اور ان کی اولاد کو نہ صرف مکہ بلکہ پورے جزیرہ نما عرب میں ایک خصوصی عزت اور سیادت حاصل ہو گئی۔ اور پھر اس قریش یعنی آل قصی بن کلاب نے خود کو اس کے قابل ثابت بھی کیا۔ قصی بن کلاب نے نہ صرف خانہ کعبہ کا جملہ انتظام و انصراف کا بندوبست کیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مکہ کو باقاعدہ ایک ریاست کا روپ دے کر 6 مختلف شعبے بھی قائم کر دیے، اور انہی قابل لوگوں میں تقسیم، اور یہ جتنے 6 شعبے جو بنائے ان کو پھر قابل لوگوں میں تقسیم کیا، جس سے ان کی وفات کے بعد ان کے پوتوں نے باہمی افہام و تفہیم سے 6 شعبوں سے بڑھا کر 10 شعبوں میں تقسیم کر کے آپس میں بانٹ لیا، اور یہی نظام بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بڑی کامیابی سے چلایا گیا۔ اس تقسیم کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ہاشم کو سکھایا، یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کا کام، عمارت البیت یعنی حرم میں نظم و ضبط قائم رکھنا اور احترام حرم کا خیال رکھنا، اور افاضہ یعنی حج کی قیادت کرنا، یہ خدمات سونپی گئی کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ہاشم کو۔ تو پھر یہ ان کے بعد بنو ہاشم کے جو خاندان ہیں اس میں نسل در نسل یہ چلتی رہی۔ حضرت ہاشم بن عبد مناف قصی بن کلاب کے پوتے تھے، ہاشم بن عبد مناف قصی بن کلاب کے پوتے تھے، نہایت جلیل القدر بزرگ تھے۔ انہوں نے شاہ حبشہ اور کیسر روم سے بھی اپنے
سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کر لیے تھے، جبکہ مختلف قبائل عرب سے بھی معاہدے کر لیے۔ ان کی اس پالیسی کی وجہ سے قریش کے باقی قبائل بھی بنو ہاشم کو ایک خصوصی عزت اور احترام کا مقام حاصل ہو گیا۔ ان کے علاوہ میدان جنگ میں فوج کی قیادت اور علم برداری کا شعبہ خاندان بنو امیہ کے حصے میں آیا۔ لشکر قریش کا سپہ سالار بنو امیہ سے ہی ہوتا تھا، چنانچہ حرب جو حضرت ہاشم کے بھتیجے امیہ کے بیٹے تھے، ان کو اور ان کے بیٹے حضرت ابو سفیان کو اسی وجہ سے قریش کے لشکر کی قیادت سونپی جاتی تھی، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان بنو تمیم بن مرہ کو اشناق یعنی دیوانی اور فوجداری، عدالت، دیت اور جرمانے کی وصولی اور تعین کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ٹھیک ہے جی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان بنو تیم بن مرہ کو اشناق یعنی دیوانی اور فوجداری، دیوان ہوتا ہے، فوجداری، عدالت، دیت، جرمانے کی وصولی اور تعین کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس کے علاوہ شعبہ سفارت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قبیلہ بنو عدی کے حصہ میں آیا۔ ان کا کام دوسرے قبائل کے ساتھ مذاکرات اور معاہدات اور سفارت کاری تھا۔ بنو مخزوم جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا، ان کے حصے میں قبہ اور عینہ کا شعبہ آیا۔ ان کا کام قومی ضروریات کے لیے مال و اسباب اکٹھا کرنا اور فوجی ساز و سامان اور گھوڑوں کی فراہمی تھا۔ قریش کے گھوڑ سوار دستے کا کمانڈر بھی اسی قبیلے سے ہوتا تھا۔ اپنا وقت آنے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مدتوں شہ سوار دستوں کی کمان نہایت خوش اسلوبی سے سنبھالی۔ اسی طرح باقی 5 شعبوں کی ذمہ داری مختلف قبائل قریش کے حوالے کر دی گئی تھی۔ یہ تھا جی خانہ کعبہ کی تمام تر جو ذمہ داریاں تھیں، انتظام تھا، سرپرستی تھی، اور وہاں پہ حاجیوں پہ اور آنے والے تمام کے تمام جو ہے زائرین کی خدمات کے اوپر۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد۔